ناظرین کرام، آج یہ ملک بھر میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور عام انتخابات کے بعد یہ پہلے ضمنی انتخابات ہیں، اور یہ اس سلسلے میں ہو رہے ہیں کہ کچھ بہت سے نامور امیدواروں نے سیٹیں چھوڑی ہیں اور ان سیٹوں کی جگہ پہ اب انتخابات ہوں گے۔ مثال کے طور پر شہباز شریف مرکز میں گئے ہیں، انہوں نے صوبے کی نشست چھوڑی ہے، ایک وفاق کی جیتی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑی ہے، اس طرح مریم نواز نے وفاق کی نشست چھوڑی ہے۔ یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملے پہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں۔ ایسے ضمنی انتخابات کئی بار بہت ہی عزت کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ عزت کا مسئلہ یہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر شہباز شریف قصور کے علاقے میں جس سیٹ سے جیتا ہے اس کے بارے میں مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ جینون جیتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں سچ مچ جیتی ہیں، وہ ان کے بقول، میں نہیں کہہ رہا، وہ ان میں سے ایک نشست ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ تو مسلم لیگ کی جو حکومت میں ہے اس کی بڑی ہیٹی ہو جائے گی، بڑی ایک طرح کی تزریر کی بات ہو جائے گی۔ بہت سی باتیں ہیں، علی امین گنڈا پور نے بھی ایک نشست چھوڑی ہے، اس کی جگہ بہت ساری معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ملک کے اندر بھی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے نشستیں چھوڑی ہیں، ان پہ الیکشن ہو رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کہانیاں جو ہمارے سامنے ہیں، لاہور میں کانٹا کا جو حمزہ شہباز نے چھوڑی ہیں، اس میں مریم نواز نے چھوڑی ہیں، اور یہ ساری نشستیں جو ہیں ان میں اب بڑا ایک طرح کا ایسا مقابلہ ہو رہا ہے جس پہ پوری قوم بڑی انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ آج صبح کسی نے پوچھا مجھ سے، کسی چینل نے، کہ جو زور و شور پی ٹی آئی میں پایا جاتا ہے الیکشنرینگ کے سلسلے میں وہ مسلم لیگ میں نہیں پایا جاتا۔ تو میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں۔ جو مخالف ہیں مسلم لیگ کے وہ کہیں گے ان کو تو پتہ ہے ہمیں جتا دیا جائے گا، اور جو حامی ہے وہ کہیں گے مسلم لیگ تو جیتی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے ہم نے جیتنا ہے، کوئی ہے جو ہمیں ہرا سکے۔ جس طرح لہجے میں، جس انداز میں، جس اینگل سے آپ بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور لوگ اب مزہ لے رہے ہیں اس کا، ان تمام چیزوں کا، بلکہ شکل دے کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہنے والا ہے اور کیا کہے گا۔ بہرحال آج اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اسی پر تجزیہ کریں گے۔ اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بہت سینئر ہمارے تجزیہ نگار۔ رضا رومی صاحب ہیں، مجھے پتہ نہیں شاید امریکہ سے ہیں کہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں آج کل۔ افتخار احمد صاحب ہیں، اور ڈاکٹر ہما بقائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سلیکشن۔ اسحار رانا صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دانستہ کیا سارا یہ کچھ ہو رہا ہے؟ آپ چونکہ براہ راست جا کے فیلڈ میں دیکھتے بھی ہیں اور ایک ذہن بھی رکھتے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا کھیل ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے سر، میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی، آپ نے جوانی میں دیکھی ہوگی، گناہ اور صحیح۔ سدیہ بیگم کی بڑی مارکت الارا مووی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تو بھول گیا لیکن ہمارا نظام اور الیکشن کمیشن نہیں بھول پایا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں چلیں جہاں اتنا ہے گناہ اور صحیح، جب اتنے ہی الزام ہے تو ایک الزام اور صحیح۔ آج جس بدترین انداز میں الیکشن کنڈکٹ کرایا گیا ہے اور جس طرح سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو تباہ کرنے کی ذمہ داری لے چکے ہیں، اور اب جو امپیکٹ اس سے بن رہا ہے پاکستان میں، لوگوں کا ووٹ پہ سے یقین ختم ہو گیا، لوگوں کا الیکشن کمیشن پہ سے یقین ختم ہو گیا، لوگوں کا اس بات سے یقین ختم ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی انصاف اور قانون اور آئین بھی ہے۔ وہ بات جو آپ ابھی انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ عام پاکستانی کل رات سے ہی کر رہے تھے کہ سارے کو پتہ ہے کہ کون جیتے گا، اس بار انہوں نے فارم 47 کی زحمت بھی دوبارہ نہیں کی ہے۔ میرے پاس مصدقہ ثبوت ہیں جس میں پریزائڈنگ آفیسر سے فارم 45 پہ پہلی دستخط لے لیے گئے۔ تو اگر آپ نے اسی طرح کا کھلواڑ کرنا ہے، اسی طرح کا ایک مذاق بنانا ہے، اور اب ہم اس بات سے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے بہت مضبوط اعصاب دیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنل کو تھوڑا سا آ جاتی ہے شرم ورم، اب ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ جو ہم نے اپنا ایجنڈا بنایا ہے، جو اسکرپٹ بنایا ہے، اس کے اوپر ہر حال میں عمل ہوگا۔ اور مجھے کہنے میں کوئی آڑ نہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو چاہ رہی ہے وہ پوری طرح کھیل رہی ہے، کر رہی ہے، اور اس کے نتائج چاہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھے نکلیں برے نکلیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس وقت یہ بات طے ہے کہ مائٹ از رائٹ، چانکیا کا قانون پوری طرح پریویل ہو چکا ہے کہ طاقت کے زوم پہ آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت کھل کے سامنے آ گیا۔ افتخار احمد صاحب،
کیا آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے؟ احسان رانا تو بالکل کہہ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے وہی کیا جو یہ ماضی میں بھی لوگ کہتے رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، وہ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں تو یہ کہیں کہ وہ اس لیے زیادہ پریشان نہیں تھے کہ ان کو پتا ہے ہمارا ووٹ بینک ہے، ہم جیت رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو یہ کہہ لیں ان کو پتا تھا ہمیں جتا دیا جائے گا۔ یہ اینگل کی بات ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت الیکشن آپ نے کور کیے، الیکشن سیل بنائے، سب کچھ کام کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ انہی دوستوں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نے نعرہ دیا سادی تے گل ہو گئی ہے، تو نتائج تو پھر سادی تے گل ہوگی کے خلاف آئے۔ تو میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ ابھی 8:15 بجے ہیں، ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، جب حتمی فیصلہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اور کیونکہ میڈیا کا بڑا زور ہے، سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، دیکھیں گے سوشل میڈیا کے پاس کتنی حلقوں کی کیا کیا سٹوریز ہیں جو الیکشن رولز کی وائلیشن میں سامنے آتی ہیں۔ پھر ان کو حق ہے کہ وہ الیکشن ٹریبونل میں جائیں اور کنٹیسٹ کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ایک ریاست کے اندر 8 اپنا جگہ پہ پولنگ اسٹیشن دوبارہ انہوں نے کہا یہ الیکشن کروائیں آپ۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں، لیکن لیٹ اس ویٹ فار دا فائنل ریزلٹ۔ ابھی ریزلٹ پورا آیا نہیں اور ہم ایسا تبصرہ کر رہے ہیں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ سادی تے گل ہو گئی ہے تو وہ اتنا ایکسپلائٹ کیا نواز لیگ کے مخالفین نے اور اس کو اپنے لیے کیش کیا، تو ان کی تو گل اگر ہو گئی تھی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جی رضا رومی صاحب، اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری رائے آپ نے سن لی، ہمارے افتخار احمد صاحب کی بھی جو الیکشن بہت عرصے سے کور کرتے رہے ہیں، اور احسان رانا صاحب جو کہ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ان کی بات بھی سنی۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس قدر پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایک تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے، اور اس سے ذہن سازی بھی ہوتی ہے، اس سے مختلف جو الیکشن جیسے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں کی ایک رائے بنتی ہے جو کہ اکثر اوقات شاید حقائق پہ مبنی نہ ہو۔ لیکن اب یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اس طریقے سے وہ پاکستان کی سیاست آگے بڑھی ہے کہ انتہائی شدید قسم کی تقسیم ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے یہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے، لیکن جس انداز میں اب یہ ہو چکا ہے معاملہ، یہ سجاد صاحب لگتا ہے کہ اب یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ کیونکہ دیکھیے نا، ابھی میں بھی آج دیکھ رہا تھا مختلف واٹس ایپ گروپوں میں اور ٹویٹر پر وغیرہ وغیرہ، وہاں پہ طرح طرح کی باتیں چل رہی تھی۔ دونوں سائڈز جو ہیں وہ الزامات لگا رہی تھی، دونوں سائڈز جو ہیں مطلب یہ کہ ایک مصدقہ اطلاعات کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ اس لیے یہی تاثر اب ابھرے گا اس الیکشن کے، جب نتائج آ جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہیں گے جی بالکل دھاندلی ہوئی ہے ہر صورت میں، اور جبکہ جو مسلم لیگ نون یا دیگر اس کی پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیاں ہیں وہ کہیں گے جی بالکل شفاف ہوئے، ہم آگے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ فروری 8 کے جو انتخابات بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یا ٹرائیبیونلز کی طرف سے کوئی خاطر خواہ وہ جو ہے معاملہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ اگر وہاں بھی بہت الزامات لگے تھے دھاندلی کے فروری 8 کے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن فیئر نہیں تھا، لیکن پھر اس میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہ اس معاملے کو دیکھیں اور معاملہ کلیئر کریں۔ تو یہ دھند جو ہے یہ اسی طرح بدقسمتی سے چلتی رہے گی آگے۔ جی ٹھیک ہے جی ڈاکٹر ہما بقائی صاحب، آپ کو میں نے جان بوجھ کے آخر میں رکھا کہ آپ تمام لوگوں کی رائے جو اس وقت فیلڈ میں بیٹھ کر رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا الیکشن کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے سے بڑی مراد یہ ہے کہ اندر جا کے دیکھتے ہیں، اس پہ آپ ایک ڈیٹیچ قسم کا تجزیہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ الیکشن ہمارے لیے کیا اہمیت ہے ان کی؟ ایک مذاق اور ہے سجاد میر صاحب، اچھا میں تو بہت واضح بات کروں گی، میرے تو کمپلشنز نہیں ہیں جو شاید میرے دوسرے ساتھیوں پہ ہیں بات کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ الیکشنز میں انٹرسٹ ہے، الیکشنز میں کوئی انٹرسٹ نہیں،
پی ٹی آئی نے تو جلسہ کیا کل لاہور میں، آج شارع فیصل پہ کیا ہے اور بہت پکڑ دکڑ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے میڈیا پہ کوئی کوریج نہیں دیکھی، یہ حقیقت ہے۔ اور 2024 میں جو الیکشنز ہوئے اس کے لیے تو جیتنے والی پارٹی نے کہتی ہے کہ ہاں جی اتنا پیسہ پہلے کبھی نہیں چلا، یہ 2018 سے ورسٹ الیکشنز تھے، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسی الیکشنز کا شاخسانہ ہے نا ضمنی الیکشنز، تو وہاں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا اسپیکٹرم ہوگا وہ مختلف ہوگا؟ اور ابھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں، صحیح بات ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، تمام ریزلٹس نہیں آئے ہیں، ہم اس صدمے کے پیچھے چھپ کر اصل بات سے نظر پوشی کر سکتے ہیں، لیکن ٹرینڈز تو بڑے واضح طور پہ سامنے آئے۔ پنجاب میں پی ایم ایل این جیت رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کاؤنسل سلائٹلی آگے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی اپسیٹ تو ہو نہیں رہا اور کوئی اپسیٹ ہو نہیں سکتا۔ اور جو شادی والی گل ابھی کی گئی، بالکل صحیح بات تھی، شادی والی گل میں کوئی خاص بدلاؤ تو نہیں آیا، حکومت کو جو شادی والی گل میں بننی تھی وہی بنی ہے جی۔ اچھا ٹھیک بات ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ حکومت کو جو جیسا بننے کا خیال تھا ویسی بنائی گئی ہے اور بن گئی ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ مسلم لیگ کا خیال تھا کہ وہ سنگل میجورٹی پارٹی کم از کم بن کے آئے گی، یا سنگل میجورٹی نہیں بلکہ وہ تو 2/3 اکثریت بھی دیکھ رہی تھی، وہ تو ان کو ملی نہیں، اور اگر کوئی سکرپٹ موجود تھا تو اس سکرپٹ کے مطابق ایسا نہیں ہوا، تو وہ ساڑی گل بن گئی، والی یہ ایک کہانی تھی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہوئی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف جو کہ شاید اس لیے آئے تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا مجھے تو بخشیں، میں وزیر اعظم نہیں بنتا، بڑی مشکل سے جیتا ہوں، اور یہ پتہ نہیں کل کتنی باتیں بنا لیں گے اس پوری صورتحال کے حوالے سے، انہوں نے اس سے معذرت کر لی۔ جی اسار رانا صاحب، جو ساری گفتگو آپ نے سنی اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کنٹراڈکٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ایک ایکسٹریم پہ موجود ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رک جاؤ ذرا، الیکشن کے رزلٹ آنے دو، تیسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہی رزلٹ آنے تھے، یہ بائی الیکشن کے یہی رزلٹ آتے ہیں، جس صوبے میں جس کی حکومت ہے، جیسے ہما باقائی صاحبہ کہہ رہی تھی، اس صوبے میں وہ جیتتا ہے، اب وہ جیتنے والی بات اگر کی جائے تو وہی ہو رہا ہے، تو اس کو کیا ہم کیسے دیکھیں گے؟ یہ ڈیموکریسی کی کیا شان ہے جس کو ہم ڈیموکریسی کرتے رہے؟ میر صاحب دیکھیں، میں عرض کروں، آپ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں میں بڑا ہوا، میں بھی خاصا پرانا ہو گیا ہوں، تو میں کوئی سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے والا صحافی نہیں ہوں، میں ایک گراؤنڈ کے اوپر چل کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بات کرنے والا صحافی ہوں، اور یہی وجہ کہ آج تک میری کسی بات کا کنٹرڈکشن نہیں آ سکا۔ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو میں ہواؤں میں بات نہیں کر رہا۔ ابھی آپ نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا کی تقریر سن لی، آپ نے ابھی رانا ثناء اللہ کی تقریر گفتگو نہیں سن لی، آپ نے جاوید لطیف صاحب کی گفتگو نہیں سن لی، مزید کیا چاہیے آپ کو؟ جو جیتنے والے ہیں، جو برسر اقتدار پارٹی ہے، وہ اس بات کو مان رہی ہے کہ ہاں یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی زدہ نہیں، دھاندلا زدہ ہے۔ لیکن وہ جیتنے والے وہ ہیں جو جیتنے والی پارٹیوں میں ہارے ہوئے ہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں۔ اچھا چلے ایسا کر لیں کہ پھر جماعت اسلامی کے امیر تو جیتے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے واپس کی کہ نہیں کی؟ سندھ میں کتنے لوگوں نے واپس کی کہ نہیں کی کہ ہم نہیں جیتے ہوئے تھے؟ تو اگر ہم اس فارمولے کو بھی اپنا لیں تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا اور 9 فروری کو اس کو جس طرح بدلا گیا، ساری رات میں کالی کرتا رہا، 16 گھنٹے ٹرانسمیشن میں نے کی، یہ باقی ہمارے دوستوں نے بھی کی، رضا بھائی کو بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی مسلسل اس میں موجود تھے، افتخار بھائی بھی موجود تھے، ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور صبح الٹا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو جنہوں نے میجر الیکشن الٹا دیا تو وہ آپ سمجھیں گے کہ گبر خوش ہوگا اور شاباشی دے گا اس الیکشن میں، اور کہے گا کہ نہیں اب تو گنگا بہے گی جمہوریت کی، اب تو سب جمہوریت میں اشنان کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور جمہوریت کے باجے بجنے شروع ہو جائیں گے۔ بھائی جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور جس ڈٹائی سے لکھا گیا ہے اس کو آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔
मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ हुमा बकाई साहिबा को कि उन्होंने एक खुदा लगती बात, सीधी बात की कि भाई इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है, रात को ही सबको पता था कि क्या होना है और किस तरह होना है। ठीक। जिसका गुजरात के अंदर चौधरीयों के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि जो सजा जिनको मिलनी है उनको मिलनी है। लेकिन वो तो चौधरीयों की सीट है ना जी, सालक हुसैन की जगह परवेज इलाही लड़ रहे हैं, बताओ सीट तो उन्हीं की है, एक चौधरी के बजाय दूसरे चौधरी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि परवेज इलाही लड़ रहे हैं ना। हाँ। सालिक और परवेज इलाही में बड़ा फर्क है। परवेज इलाही के गुनाह कुछ और हैं, सालिक के सवाब कुछ और हैं। अच्छा। तो वो आप उन चीजों को, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं आप इलाही के गुनाह कुछ और हैं। दोबारा आता हूँ। ठीक बात है। इफ्तिखार साहब, क्या ये मेरे दानिस्ता वक्फे से पहले ये बात छेड़ी है ताकि आपकी बात भी इसमें आ जाए, आप क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? ये जो साराना साहब हमारे कह रहे हैं, आपका मौका बिल्कुल कि अभी रिजल्ट का इंतजार तो करो ना। और ये इस तरह की बातें हम सोशल मीडिया पर भी सुनते रहते हैं, इधर उधर सुनते रहते हैं, ये बात भी सोचने वाली है। क्या कहेंगे आप? तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे तो दोस्तों ने जजमेंट दे दी है, इनको मुबारक हो। ये बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन क्या होता है, पोलिंग स्टेशन क्या होता है, प्रिजाइडिंग अफसर क्या होता है, फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, अपीलें कहाँ जाती हैं, ट्रिब्यूनल कैसे फैसले करते हैं, बेहतर जानते होंगे। सही कह रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी ये जो कुछ हो रहा है ये तो बिला वजह हो रहा है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए था। इन दोस्तों को बुला के इनसे मशवरा ले लेते, इनकी बात मान लेते, तो ये पैसा वैसा भी ना खर्च होता और इतनी बड़ी एक्सरसाइज भी ना होती। अच्छा, ये बात तो आपने मशवरा लिया ना इफ्तिखार साहब, आपका मशवरा लिया है तो वो सारे रिजल्ट जो हैं ठीक आ रहे हैं ना। हम जैसे का कौन मशवरा लेगा सर? आपके मशवरों से तो कामयाबियां मिलती हैं सबको। जी इफ्तिखार साहब ये कहते हैं आपसे मशवरा लिया है। नहीं, मैं तो ऐसी बात में बिलीव नहीं करता जी। सिंपल सी बात, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बिलीव करता हूँ तो उसके तहत बने हुए अदारों को तस्लीम करता हूँ। उसके तहत एक अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, में उसको तस्लीम करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है मैं उनका एहतराम करता हूँ। ता वक्त है कि उन जिम्मेदारियों को साबित न किया जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के अंदर, जो कोर्ट्स उस मकसद के लिए बनी है, बाकी सारी बातें अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा ख्याल इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं। वक्फे से पहले देखिए बात यह है कि आम तासुर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है 24 के इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन ने की है उसको कहा जाता है, और वो भी हमें एहतियात से कहते हैं, यानी कि ये नहीं कहते कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करा दी है इस मुल्क के अंदर। कुछ लोग कहते हैं, इस तरह भी बात करते हैं, कुछ लोग कभी अदालतों के सर पर डालते हैं, कभी कुछ लोग हमारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पर डालते हैं, कभी किसी के सर पर डालते हैं, कोई कहते हैं पहले से तय था, वगैरह वगैरह सारी बातें। दूसरे कहते हैं 18 में भी यही था, यही होता आया है, और कहते हैं कि इस मुल्क की तारीख चाहिए, उस तारीख के मुताबिक जब हुआ है इसी तरह की कहानी लिखी जाती रही है। इससे कैसे निजात मिलेगी? और अगर ये इस तरह होता है तो क्यों होता है? ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करा रही है तो क्यों करा रही है? और अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, मैं हुमा बकाई साहब से खासतौर पर पूछूंगा, तो क्यों करा रही है? कुछ सी पैक का मसला है, IMF से चुंगल में फंसाना हमें मकसूद है, सी पैक से निकालना मकसूद है, कुछ और है, कुछ और किस्से हैं। ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं और इसराइल और जंग भी शुरू है। सऊदी अरब के भी वजीर खारजा आए थे और कहते हैं कि अब बड़ा वफद भी आएगा और बहुत सी बातें होगी। क्या नक्शा बनता है हमारे लिए? एक वक्फे के बाद हाजिर होती। जी नाज़रीन कराम, इलेक्शन के बारे में जल्दी से जिक्र किया, मैं हल्के जिक्र यहाँ मौजूद है, किसी की जगह कौन लड़ रहा है, कौन की जगह कौन लड़ रहा है, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। शहबाज शरीफ की जगह कौन लड़ रहा है, हमजा शहबाज की जगह कौन लड़ रहा है, मरीम नवाज की जगह कौन लड़ रहा है, सिंध में क्या सूरत हाल है, गंडापुर की जगह कौन, वगैरह वगैरह, ये कहानियाँ हैं जो हम बयान कर सकते हैं और उसके नताइज निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने पूछी थी कि अगर नताइज ख़ास तौर पर निकालना मकसूद है कि गल बन गई है मसलन जैसे कहा गया, और मैंने कहा था हुमा बकाई साहब से पूछूंगा मैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले मैं रजा रूमी साहब से पूछूं, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ और चाहती है, तो क्यों चाहती है? सवाल है कि क्या उनको क्या पड़ी है कि फलां आदमी यहाँ के हुक्मरान हो, फलां टोला यहाँ का हुक्मरान हो। और सब सियासतदानों को मैं जानता हूँ, अपोजिशन के भी और दूसरे भी, और सब के बारे में मुझे मालूम है कि कौन कहाँ खड़ा है, किधर खड़ा है, कितनी गहराई में है, कितना पानी में है। ये सारी बातें हमारे सामने होनी चाहिए।
تو رضا رومی صاحب کیا کہیں گے؟ کیوں اگر چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ سجاد صاحب دیکھیے، عالمی اسٹیبلشمنٹ یقیناً اس کی اثر انداز ہوتی ہے پاکستان اور دیگر تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، لیکن پاکستان میں اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک یا ہمارے اپنے جو طاقت کا نظام ہے، پاور سٹرکچر ہے، اسی کی جو آپس میں ٹینشن ہے اس سے ہوتا ہے۔ دیکھیے جو رستہ اپنایا عمران خان صاحب نے، اور ابھی بھی وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے ابھی انہوں نے کچھ روز پہلے میرے خیال سے اب تو کوئی 2 بار انہوں نے موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے ان کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی ہیں، اس سے کوئی رستہ تو نہیں نکلتا صلح صفائی کا۔ اس لیے دونوں سائڈز کے اوپر یہ ایک مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے سیاستدان یا ایک ایسی پارٹی کو واپس لائے۔ پھر یہ جو معاملہ مئی 9 کا بھی ہوا، اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو چکی ہے، تو یہ ان کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اس کے نوجوان سپورٹرز جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، پش بیک دے رہے ہیں، الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیجئے اور جگہوں پہ دیکھ لیجئے، تو اس وقت ایک یہ ٹینشن کافی شدید ہے۔ اصل اس وقت جو ضرورت ہے ملک کو، وہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ہے، اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جو ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے صرف ملک کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی یہ محاذ آرائی بڑھے گی یہ اور پرابلم ہوگا، اور اس کے لیے میرے خیال سے خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، وہ موجود ہے جیل میں، ان کے پاس وقت بھی ہے کہ کس طرح سے کہاں انہوں نے غلطیاں کی، اور کوئی آر نہیں ہوتی اپنی غلطیوں میں اعتراف کرنے کی۔ ابھی دیکھیے جس طرح پچھلے چند دنوں میں سعودی عربیہ کے اوپر بھی ایک بیان آ گیا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ سعودی عربیہ نے ان کو نکالا خان صاحب کو، اور پھر بعد میں اس کا ڈینائل آ گیا، لیکن مروت صاحب مل کر آئے تھے خان صاحب سے۔ اب جب امریکہ کے بارے میں یہ بات، چونکہ آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے تو میں نے اسی لیے سوچا کہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ جب آپ نے سعودی عربیہ، امریکہ جو پاکستان کے حلیف ہیں، بڑے پرانے اتحادی ہیں، اور پاکستان کو ان کی ضرورت ہے معاشی ترقی کے لیے، معاشی کیا اسے بولتے ہیں بیل آؤٹ کے لیے، آپ ان کو بار بار ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنے خلاف کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے خلاف کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے یہ معاملہ، یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ ٹھیک بات جی ڈاکٹر ہما بکائی صاحب، میں اب یہ سوال آپ ہی کے لیے رکھا تھا، کچھ رضا رومی صاحب نے رستہ ہموار کیا، بتائیے کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ کیوں اگر کیا جا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو پاکستان کو اس خوش فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اتنا اہم ملک ہے کہ وہ زمین آسمان ہلائیں گے۔ تو پھر ہمیں سی پیک میں چلنے دیں، کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں، سی پیک میں چلنے دیں، سی پیک میں آپ اس ایران سے ایگریمنٹ کرنے دیں، کیوں اتنا چھوٹی سی باتیں ہیں ہمارے چھوٹے سے ملک کے لیے وہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیے سجاد بھائی صاحب، ان باتوں کے لیے حکومتیں گرانی اور اٹھانی نہیں پڑتی۔ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ اس جمہوری عمل کی جو اس ملک میں ہو رہا ہے، یا وہ سرکس کے نام پر جو گورننس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو کانسٹنٹ ڈیزائر ٹو انٹروین ٹو گیٹ ریزلٹس آف چوائس ہے، وہ فیلئر، وہاں پہ ایبسولوٹ فیلئر ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، آپ کبھی کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی فیور میں، کبھی آپ کہتے ہیں جیو لابی ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹری، جیو لابی نے ان کو ہٹا دیا کیونکہ یہ اسلامک کنٹری کی آواز بن رہے تھے۔ کیا اس میں سے کسی بھی بات کو آپ ڈینائی کریں گے؟ ہم نے یہ سب باتیں سنی ہیں۔ تو وہ عائشہ جلال ایک جملہ کہتی ہیں اپنی کتاب میں پاکستان کے حوالے سے، وہ کہتی ہیں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ کانسپریستان ہے۔ کتاب کی شروعات اس جملے سے ہوئی ہے۔ تو یو کین کم ود 1000 کانسپریسی تھیوریز، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ادارے، ہماری اپنی ایجنسیز، ہمارے اپنی جوڈیشری،
جو ہے وہ کام نہیں کر رہی جو اس کو کرنا ہے. ہمارے یہاں انٹر انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ہے اور انٹرا انسٹیٹیوشنل کانفرنٹیشن ہے. اور دیکھیے یہ جو بساط ہے نا جس پہ آپ کبھی عمران خان کو آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں, کبھی نواز شریف کو گراتے ہیں کبھی نواز شریف کو کھڑا کرتے ہیں, یہ تو دیکھیں کہ اس بساط کو چلا کون رہا ہے. چلیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کچھ ہاتھ ہے, لیکن وہ ڈوریاں کس کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ ڈوریاں کیوں کھینچی جاتی ہیں اور چھوڑی جاتی ہیں؟ کب تک آدھا سچ بولیں گے؟ ہم کب تک کہیں گے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا؟ ابھی میرے ایک بہت فاضل ساتھی تھے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کر رہے تھے. کانسٹیٹیوشن کا ہی تو مذاق بنا دیا. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم رول آف لا کی بات نہیں کرتے, ہم رول بائی لا کرتے ہیں. ہم سلیکٹیولی کانسٹیٹیوشن کو استعمال کرتے ہیں, ہم سلیکٹیولی آئین پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے حصول کے لیے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان مفاد کا حصول کیا ریاست کی نقصان بن رہا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے اب ہمارے پاس وقت ہے بھی یا نہیں. اس سے زیادہ واضح بات میں کر نہیں سکتی. چلیں ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. افتخار صاحب, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی, آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں ساری گفتگو میں؟ کوئی رستہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بالکل رستہ وہی ہے جو اپوزیشن نے آفر کیا تھا, ایک ایسے شخص کو جو آج تک جیل میں ہے اور جس کے چاہنے والے ابھی بھی اس کو پاکستان کے مسائل کا حل سمجھتے ہیں. اپوزیشن نے کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں, پاکستان کے اقتصادی مسائل کے اوپر ہم ایک ایجنڈے پہ کام کریں. تو اس نے کہا میں تم چوروں چکوں بدماشوں اور فراریوں سے بات نہیں کر سکتا, میں تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتا. پھر ایک دفعہ ایک آدمی آیا لندن سے, اس نے اکتوبر میں لاہور میں بات کی. اس نے پھر ایک دفعہ کہا کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہم سب کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. پھر اس کو کہا یہ چور چکا بدماش ہے, ہم اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. ابھی پھر دوبارہ یہ بات زیر بحث آئی ہوئی ہے کہ فریقوں کو بیٹھ کے باہمی طور پہ طے کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے میں بات کرنے کو تیار ہے. تو پھر اب آپ جو اس کے حامی دوست, اس کے فلسفے سے اتفاق کرنے والے جمہوریت پسند ہیں, وہ فیصلہ کریں کہ پھر پاکستان کا فیوچر کیا ہے اور پاکستان کے فیوچر پہ کیسے آگے جا سکتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1.80 کروڑ ووٹوں کے حامل آدمی کو 3.5 کروڑ ووٹ جعلی, اس کا 1 کروڑ 80 لاکھ ووٹ جعلی نہیں ہے. باقی جو اس کے خلاف سوچ رکھنے والوں کے 3.25 کروڑ ووٹ ہیں وہ جعلی ہیں. یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ I have no idea. And I believe in the Constitution of Pakistan, the supremacy of the Constitution of the Pakistan. I believe in the supremacy of the Parliament. And مجھے یقین ہے میرے تینوں چیزوں کے ماننے سے, ان میں یقین رکھنے سے پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اس سے باہر کوئی بھی حل نہیں ہے, اور کوئی حل لانے کی کوشش کی جائے گی تو اتنا ہی ناکام ہوگا جتنا ناکام 2018 کا تجربہ تھا, جو 2011 سے شروع کیا گیا, جس کے نتیجے میں 2018 کا واقعہ ہوا. بالکل, یہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں جی. میرے خیال میں ہم اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد اظہار رانا صاحب بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری ہمارے سیگمنٹ میں ہم اس بات کو کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امپورٹنٹ ہے اس صورتحال پہ. میں نہیں یہ کہتا کہ ہماری جو نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مجبوری ہے, ورنہ وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ اگر یوں کیا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں آدمی کے رویے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے کیوں ایسے ہوتا ہے, اور اس کا علاج کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں نے کیا قسم کھائی ہوئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا عالمی اداروں نے, جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس آدمی کو نہیں لانا, اس کو لانا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے. اچھا چلیے وہ ہے, تو پاکستان میں مفاد میں کون فیصلے کرے گا؟ آپ کہیں گے عوام کریں گے. بڑے آسان بات ہے جواب. عوام کو فیصلے کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ کون دے گا؟ اور آپ کہتے ہیں آئین کے مطابق چلا جائے ٹھیک ہو جائے گا. کیسے چلا جائے گا؟ کوئی جب تک ایک جمہوری کلچر پیدا نہیں ہوتا, جمہوریت بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتی. بلکہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو کوٹ کر سکتا ہوں. عام طور پہ ایسے موقع پہ میں سگمنٹ فرائڈ کو کوٹ کیا کرتا ہوں, جس نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے کہا تھا, اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا, اور یہ کہا تھا کہ اس جمہوریت کے اندر سے سوائے ڈسٹرکشن کے کچھ نہیں نکل سکتا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام,
देखें, इलेक्शन तो हो रहे हैं, हम तस्करा भी कर सकते थे, फलां इतना आगे जा रहा है, फलां इतना पीछे जा रहा है। इलेक्शन सेल अमूमन जैसे काम किया करते हैं, हम भी इस तरह की गुफ्तगू कर सकते थे और हर हल्के के बारे में तबसरा भी कर सकते थे, राय भी दे सकते थे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, हम ये जान रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज क्या आ सकते हैं। कुछ लोग इस बात के जो तवक्को थी उसको बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं कि हम 2024 के जो इलेक्शन है वो उसके असरात बुरे से बुरे तर होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जरा गौर करो, देखो मुल्क के जो हालात हैं उसके मुताबिक हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए और देखना चाहिए कि कसूर किसका है। एसआर राना साहब, मैंने बहुत से सवालात पूछे अपने साथियों से कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अगर ये चाहती है तो क्यों ऐसा चाहती है, और इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या देख रहे हैं? देखिए सर, मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के आए, पाकिस्तान के इदारों पे यकीन है, लेकिन ये हमारा आईनी हक है कि अगर कोई इदारा आइन के मुताबिक नहीं चल रहा तो हम उस पर बात करें। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन से पाकिस्तान का जमहूरी माहौल बिगाड़ा, एक बड़ी पार्टी से निशान छीना और छीनने के बाद उसने उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई अंधा ही होगा जिसे नजर नहीं आ रहा, या वो होगा जो देखना नहीं चाह रहा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम आइन के मुताबिक इदारों पर तनकीद करते। अब आ जाए इस बात की तरफ कि अगर कोई लोग आके ये कहते हैं कि जी मिल बैठे और बात करें तो मैं सजाद साहब, मीर साहब, मैं आपके बंगले कोठी गाड़ियों पे कब्जा कर लूं और करने के बाद कहूँ कि अच्छा चलो बैठते हैं और मिलके बात करते हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है? आप मैंडेट चोरी कर लें, आप अब मिल के ताकतवर इदारों के साथ आके जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दें, फिर आप जमहूरियत के मामे चाचे बन के कहें जी आए जी बैठ के बात करें। तो बात करनी है तो पहले लोगों को उनका इंसाफ दे देना, दे दें उनका मैंडेट वापस। वो 18 में दे देते यार, लोग कहते हैं 18 में दे देते। एक कत्ल की वजह दूसरा कत्ल नहीं होती। हाँ चलिए ठीक है, ये कहते ये कोई वो कहते हैं ये 2018 में हुआ तो अब भी हम करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं ये कत्ल बर्दाश्त कर लो, आइंदा नहीं होने देंगे। ये इस तरह नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। रजा रूमी साहब। जी देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आइन जो है वही हर इदारे, हर शख्स पे लाजिम है कि उसकी पासदारी करे। जहां पे उस आइन की कोई वायलेशन होती है, कोई खिलाफ वर्जी होती है, तो यकीनन वो एक सीरियस मसला है और उसका बरवक्त जो है और फौरी तौर के ऊपर तदारुक होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये करना भी सियासी क्लास नहीं है। अगर आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की ताकतवर ब्यूरोक्रेसी एक दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे हो जी मैंने मुल्क में आइन को नाफिज करना है, मैंने जी जो है जमहूरियत को परवान चढ़ाना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये सियासी कुव्वतों का ही काम होगा, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से तारीख रही है पिछले 40-50 साल में तो कम से कम कि जहां पे ये हमारे जो गैर मुंतखब इदारे हैं ये मुंतखब इदारों और सियासी कुव्वतों पर हावी रहते हैं और उनको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। 2018 में जो हुआ वो भी कठपुतली तमाशा था और जो आज हो रहा है वो भी एक कठपुतली तमाशा है। ये बात दुरुस्त है, राणा साहब ने कहा है कि एक कत्ल से दूसरा कत्ल जायज नहीं होता, लेकिन देखिए ये भी नहीं होता कि एक धांधली जो है वो हलाल हो जाए और दूसरी मुबैना धांधली हराम हो जाए। जो आज की गलत चीज है तो फिर वो माजी की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जिस तरह से उन्होंने मिलकर उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों के साथ मुल्क में खिलवाड़ किया, जिस तरह से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया और फिर 2-3 साल जैसे हुक्मरानी की, उसका भी तो कुछ गलती माने ना। ये जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस है उनको निकालने की पूरी कोशिश की, वो कोशिश नाकाम होगी, जजों ने वो नहीं होने दी, नहीं तो वो कोशिश तो पूरी थी। तो देखिए ना, ये फिर अब ये नहीं हो सकता कि उसी चीफ जस्टिस को खत लिख के उससे इंसाफ मांगा जाए। वाह वाह, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। उस खत में कम से कम एक लाइन ही हो जाती कि हुजूर वाला मैंने फलां के कहने के ऊपर या फलां के दबाव में ऐसा किया था, तो अच्छी बात होती, तो शायद उससे एक आगाज हो। तो सभी को एक नया आगाज करने के लिए की जरूरत। जी इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये दोस्त मेरा कह रहे हैं ना कि यरगमाल किया गया तमाम सिस्टम को, तो जिन्होंने सिस्टम को यरगमाल किया है उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती। और भाई जब वो 2018 में बैठे हुए थे
उस वक्त तो उन्होंने सिस्टम को यरकमाल नहीं किया हुआ था। मैं दूसरे के बारे में नहीं कहता कि उसने यरकमाल किया था या नहीं किया था। ये ऑफर तो उन्होंने तब की थी, उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के इक्तिसादी मामला को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने तब की थी, जब वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठे थे। तब वो किसी के चहेते नहीं थे, तब नहीं आपने मानी। और फिर आपने एक असेंबली को तोड़ा, फिर 2 असेंबलियां तोड़वाई, फिर एक असेंबली से आप निकल गए। खुदा का खौफ करें, एक तरफ हम जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं और हम ये नहीं देखते कि किन लोगों का जमहूरी अमल क्या है और वो क्या करते रहे हैं, और उनको हम जस्टिफाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पसंद और नापसंद का मसला है। मेरी पसंद और नापसंद आइन के साथ है। और ये जो रूमी बात कर रहा था, रूमी साहब, ये जो आपने बात की इंटरनेशनल तल्लुकात के हवाले से, अमेरिका के बारे में और सऊदीया के बारे में जिस ख्यालात का इजहार किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। जाके मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ लें कि जो हमारे गैर मुल्की तल्लुकात हैं या गैर मुल्की जो रवाबत हैं उनके बारे में इस किस्म की राय का इजहार नहीं किया जा सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। आई बिलीव, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। जी, इसके अलावा सब खेल है। ठीक बात जी। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। जी सजादी साहब, मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ इस डिस्कशन के बाद। अच्छा। मेरे पास कुछ कहने को बाकी नहीं बचा, अलावा इसके कि जो ऑब्जेक्टिवली सूरत हाल को देखते हैं वो 2018 में जो कुछ हुआ उसको सपोर्ट नहीं करते। तो जो कुछ 2018 में हुआ मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि क्या 2018 ने आपको खुली छुट्टी दे दी उससे बदतरीन एग्जाम्पल सेट करने की 2024 में? आप जो इस वक्त लोग बरसरे इख्तिदार आए हैं 2018 के पैटर्न पर, ये तो एक्सपीरियंस सियासतदान थे, ये तो डेमोक्रेट थे, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थे। तो फिर क्यों हमें नजर आया कि ये उन्हीं दरवाजों पे खड़े थे, उन्हीं के मरहून मिन्नत दोबारा पावर में आने चाहते थे, उन्हीं की मरहून मिन्नत पावर में रहना चाहते हैं? तो फिर तो देखिए ना कि जो एक हाइब्रिड निजाम सो कॉल्ड चला या जो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बनाया गया 2 एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज को गिराने के लिए, आपने उस पैराडाइम को 2024 में तकवीत दी और उस पर टप्पा लगाया। ये मेरी गुजारिश है। मैं इमरान खान साहब ने बेइंतहा गलतियां की, वो तो स्टेट्समैन है ही नहीं, लेकिन आप सबको तो 40-40, 50-50 साल का सियासत का तजुर्बा था। आप सब तो वोट को इज्जत दो और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते थे। आपके सारे असूल कहाँ गुम हो गए? पता नहीं वो अपनी खुशी से गए या उनको भी जाना पड़ गया, ये कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन कराम, बात ये है, बहुत सी बातें हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, या जवाब अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसका इजहार नहीं करना चाहते। मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी पहुंच गई है, ऐसी नाजुक हो गई है कि आज के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हमने कोई नहीं, ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, पूरा कागजात पड़े हुए हैं, उन पर गुफ्तगू करने की बजाय हमने जो असूली बातें की हैं वो परेशान करने वाली हैं। मुल्क यकीनी तौर पर खतरात। इफ्तिखार साहब की ये बात अहम है कि भाई अमेरिका और सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों के हवाले से जो एक शख्स ने आर्टिकल बाहर प्रेस में छुपाया है वो हमारे आइन के काम के खिलाफ है कि नहीं है, ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। और अगर ऐसी बातें करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये वो सारी बातें हैं जो गौर तलब हैं, सोचने वाली हैं। हमें मुल्क को, हमारे सियासतदानों को, किसी भी तबके से हो, किसी भी पार्टी से हो, इन बातों पर गौर करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।